اس کی تفصیل میں سے کچھ باتیں ابھی انشاءاللہ تعالی ہم عرض کرتے ہیں، اور اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو بحر شریعت مسجد سے شرک کی حقیقت کتاب لے لیں، کیسٹ لے لیں یا سی ڈی لے لیں، اور حقیقت توحید سی ڈی یا کیسٹ لے لیں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ مدد کرے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اللہ کا نیک بندہ خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے تو اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ البدایہ والنہایہ، 6 جلد، صفحہ نمبر 24۔ اسی طرح طبرانی شریف میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، او اراد عونا، یا وہ کسی سے مدد مانگنا چاہتا ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کا کوئی غمخوار، کوئی مددگار نہ ہو، فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ لفظ 3 دفعہ کہے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اس کی شرح میں محدثین نے یہ لکھا کہ رجال غیب ہوتے ہیں، یعنی ایسے اولیاء ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے، جو اس طرح مدد مانگنے والے کی مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ دیکھیں، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن فرشتے روزی دیتے ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے، وہ اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، روح نکالتے ہیں، تو فرشتے یہ سارے کام اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ حقیقی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بہجت الاسرار، صفحہ نمبر 102، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور آپ کی سیرت سند کے ساتھ بیان کی گئی، اور اس میں مصنف اور حضور غوث اعظم کے درمیان یا تو 3 راوی ہیں یا 4 راوی ہیں، اور ہر راوی اتنا ثقہ ہے کہ جس طرح بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیثوں میں امام بخاری اور امام مسلم نے احتیاط کی ہے، اسی طرح بہجت الاسرار کے مصنف نے جن راویوں سے حضور غوث اعظم کے فرمان بیان کیے ہیں، ہر راوی مستند اور ثقہ ہے۔ تو بہجت الاسرار میں لکھا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، من استغاث بی فی کربۃ کشفت عنہ، جو کسی مصیبت میں مجھے مدد کے لیے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ ومن نادانی بسمی فی شدت فرجت عنہ، جو کسی پریشانی میں میرے نام کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، غوث پاک فرماتے ہیں مصیبت میں جو مجھ سے مدد مانگے اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ کیا مانا؟ حقیقی طور پر مصیبت دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور غوث اعظم کو پکارنا در حقیقت انہیں وسیلہ بنانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، پس بے شک ان کا مددگار اللہ ہے، اور جبریل ان کے مددگار ہیں، اور نیک مومنین ان کے مددگار ہیں۔ اب سوچیں، اس آیت کریمہ میں جب فرمایا گیا اللہ ان کا مددگار ہے، پھر فرمایا گیا جبریل ان کے مددگار ہیں، تو بات بالکل واضح ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اور جبریل اور نیک مومنین یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں
اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، کبھی وہ مدد لے کر فرشتے آتے ہیں، کبھی نیک مومنین مدد کا ذریعہ و وسیلہ بنتے ہیں۔